अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं पीरे कामिल किस्त नंबर 15। जलाल अंसर से मुलाकात के बाद वो अपने एहसासात को कोई नाम देने में नाकाम हो रहा था। क्या उसे अपने पछतावे से आजाद हो जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि जलाल ने ये कहा था कि सालार बीच में ना आता तो भी वो इमामा से शादी नहीं करता। और जलाल अंसर से बात करने के बाद उसे ये अंदाजा हो गया था कि इमामा के लिए उसके एहसासात में कोई गहराई नहीं थी, मगर ये शायद उसके लिए बहुत से नए सवालात पैदा कर रहा था। वो जलाल से आज मिला था। 1.5 साल पहले उसने जलाल के साथ इस तरह बात की होती तो शायद उस पर होने वाला असर मुख्तलिफ होता। तब इमामा के लिए उसके एहसासात का पैमाना मुख्तलिफ होता और शायद 1.5 साल पहले वो इमामा के बारे में इस बेहिसी का मुजाहरा ना करता जिसका मुजाहरा उसने आज किया था। वो एक जहनी रूह में अपने कंधों से बोझ हटा हुआ महसूस करता और अगली जहनी रूह से फिर उलझन का शिकार कर देती। एमबीए का दूसरा साल बहुत पुरसुकून गुजरा था। पढ़ाई के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई सरगर्मी नहीं रही थी। वो गेम्स पर सिर्फ डिस्कशंस में ही अपने क्लास फेलोज के साथ गुफ्तगू करता या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में उसके साथ वक्त गुजारता। बाकी का सारा वक्त वो लाइब्रेरी में गुजारता। वीकेंड पर उसकी वाहिद सरगर्मी इस्लामिक सेंटर पर जाना होती, जहां वो एक अरब से कुरान पाक की तिलावत करना सीखा करता था। फिर वो कुरान पाक के उन अज़बाक को दोहराया करता। फिर उसी अरब से उसने अरबी जबान सीखना शुरू कर दी। खालिद अब्दुल रहमान नामी वो अरब बुनियादी तौर पर एक मेडिकल टेक्नीशियन था और एक हॉस्पिटल से वाबस्ता था। वो वीकेंड पर वहां आकर अरबी जबान और कुरान पाक की क्लासेस लिया करता था। वो इस काम का कोई मुआवजा नहीं लिया करता था, बल्कि इस्लामिक सेंटर की लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की एक बड़ी तादाद भी उसी के दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से अतिया की गई थी। कुरान पाक की इन्हीं क्लासेस के दौरान एक दिन उसने सालार से कहा, तुम कुरान पाक हिफ्स क्यों नहीं करते? सालार उसके इस तजवीज नुमा सवाल पर कुछ हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। मैं मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों? तुम क्यों नहीं कर सकते? खालिद ने जवाबन उससे पूछा। ये बहुत मुश्किल है। और फिर मेरे जैसा आदमी? नहीं, मैं नहीं कर सकता। सालार ने चंद लम्हों के बाद कहा, तुम्हारा जहन बहुत अच्छा है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि मैंने अपनी आज तक की जिंदगी में तुमसे ज्यादा जहन आदमी नहीं देखा। जितनी तेज रफ्तारी से तुमने मुख्तसर अरसे में इतनी छोटी बड़ी सूरतें याद की है, कोई और नहीं कर सका। और जितनी तेज रफ्तारी से तुम अरबी सीख रहे हो, मैं उस पर भी हैरान हूँ। जब जहन इस कदर जरखेज हो और दुनिया की हर चीज सीख लेने और याद रखने की ख्वाहिश हो, तो कुरान पाक क्यों नहीं? तुम्हारे जहन पर अल्लाह ताला का भी हक है। खालिद ने कहा, आप मेरी बात नहीं समझे। मुझे सीखने पर कोई एतराज नहीं, मगर ये बहुत मुश्किल है। मैं इस उम्र में ये नहीं सीख सकता। सालार ने वजाहत की, जबकि मेरा ख्याल है कि तुम्हें कुरान पाक हिफ्स करने में बहुत आसानी होगी। तुम एक बार उसे हिफ्स करना शुरू करो। मैं किसी और के बारे में तो ये दावा ना करता, मगर तुम्हारे बारे में ये दावे से कह सकता हूँ कि तुम ना सिर्फ बहुत आसानी से इसे हिफ्स कर लोगे, बल्कि बहुत कम अरसे में। सालार ने उस दिन इस मौजू के बारे में मजीद कोई बात नहीं की, मगर उस रात अपने अपार्टमेंट पर वापस आ जाने के बाद वो खालिद अब्दुल रहमान की बातों के बारे में ही सोचता रहा। उसका ख्याल था कि खालिद अब्दुल रहमान दोबारा उसके बारे में इससे बात नहीं करेगा, मगर अगले हफ्ते खालिद अब्दुल रहमान ने एक बार फिर उससे यही सवाल किया। सालार बहुत देर चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने मध्यम आवाज में खालिद से कहा, मुझे खौफ आता है। किस चीज से? कुरान पाक हिफ्स करने से। खालिद ने खदरे हैरानी से पूछा। सालार ने इस बात में सर हिला दिया। क्यों? वो बहुत देर खामोश रहा। फिर कारपेट पर अपनी उंगली से लकीरें खींचते और उन्हें देखते हुए उसने खालिद से कहा, मैं बहुत गुनाह कर चुका हूँ। इतने गुनाह कि मुझे उन्हें गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। सगीरा वो कबीरा, हर गुनाह जो इंसान सोच सकता है या कर सकता है।
اس کتاب کو میں اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں۔ میرے جیسے لوگ اسے اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو۔ اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے اسے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا تھا۔ اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی، کہاں سے کوئی اس کی زبان لڑکراہٹ دور کر رہا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رویا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹے میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا تھا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ یہ چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی بات یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی۔ اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود بھی وہ اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق سے اتار نہیں سکا۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا۔ اس سال تمہارا MBA ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا۔ اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ MBA کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 ہفتے کے بعد 23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے، وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تکبر، کوئی تفخر، کوئی رشک، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں ساتھ جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے، انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کعبے کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا۔ وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا، مگر خانہ کعبہ جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے
ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپرز جمع کروا دیے تھے۔ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا تھا جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا ہی انبار ہوتا ہے۔ سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی ہے نہ کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا، نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا، منہ سے معافی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں نکال سکوں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے یہی سزا ملنی چاہیے۔ میں تو اس سے زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اس بار وہ شخص میں سہی، سالار سکندر ہی سہی، اس نے سوچا تھا۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں دو سفید چادریں اوڑھے کون جاتا تھا؟ سالار کون تھا؟ اس کا آئی کیو لیول کیا تھا؟ کسے پرواہ تھی؟ اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی؟ کسے ہوش تھا؟ اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے؟ کسے خبر تھی؟ وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا؟ کون رشک کرنے والا تھا؟ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، پگدڑ میں روندا جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا، کسی آئی کیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی آلائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ ایم بی اے میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے ہی سے اس کا اندازہ تھا۔ اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں تھا۔ وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا، اور ایم بی اے کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی، اور اس کا ایم بی اے مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھی۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا۔ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا، پاپا، میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے میرا۔ میں جاب کرنا چاہتا ہوں، اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے، تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، تم مستقل طور پر امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہو؟ پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ان سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے امامہ کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے پچھتاوے اور احساس جرم میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو۔ سالار جانتا تھا
ان کا اشارہ کس طرف تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جاب کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چند سال جاب کر لو، لیکن اس کے بعد آ کر میرے بزنس کو دیکھو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے ہی اسٹیبلش کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر اسے سمجھاتے رہے۔ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ امریکہ آ گیا تھا، اور اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونیسیف میں جاب شروع کر دی۔ وہ نیو ہیون سے نیو یارک چلا گیا تھا۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، اور وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی۔ اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرنے لگا۔ وہ ایک دن بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا، اور دن رات کی اس مصروفیت نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اگر ایک طرف کام کے اس انبار نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی، تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں ترین ورکرز میں شمار ہونے لگا تھا۔ یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیماری کو وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھ سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسے اس جاب میں ہی سمجھ میں آیا تھا۔ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی۔ ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھا لینے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ صرف 3 وقت کا کھانا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھی، اسے تب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹرڈ طیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا۔ اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے کہ اسے وہ پرآسائش زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا، اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کی تمام بنیادی ضروریات سے محروم صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ وہ ساری رات جاگ کر اپنے ادارے کے لیے ممکنہ اسکیمیں اور پلان بناتا رہتا۔ کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کہاں مزید امداد کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے۔ وہ بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا۔ اس کے بنائے ہوئے پروپوزلز اور رپورٹس تکنیکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا، اور اس کی یہ خصوصیات اس کی ساکھ اور نام کو اور بھی مستحکم کرتی جا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہتر ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں، تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانی لا سکوں، دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔ یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا، اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ایوننگ کلاسز کو جوائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا۔ پھر اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مشن۔ فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے کر کے واپس آ رہا تھا، جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ اس لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں۔ فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا۔ لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ واپس پاکستان آ گیا تھا، اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔
सालार ने मामूल के मुताबिक अपने ब्रीफकेस से स्लीपिंग पिल्स की एक गोली पानी के साथ निगल ली। फुरखान ने उसकी उस तमाम कार्रवाई को खामोशी से देखा। जब उसने ब्रीफकेस बंद करके दोबारा रख दिया तो फुरखान ने कहा, अक्सर लोग फ्लाइट के दौरान स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकते। सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और कहा, मैं स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकता। फ्लाइट में हूं या ना हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सोने में मुश्किल पेश आती है। फुरखान को एकदम कुछ तजस्सुस हुआ। मुश्किल? सालार मुस्कुराया। मैं सरे से सो ही नहीं सकता। मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ और 3-4 घंटे सो लेता हूँ। इंसोमेनिया? फुरखान ने पूछा। शायद। मैंने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया, मगर शायद ये वही है। सालार ने खतरे लापरवाही से कहा, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए था। इस उम्र में इंसोमेनिया? ये कोई बहुत सेहतमंद अलामत नहीं है। मेरा ख्याल है तुम काम के पीछे जुनूनी हो चुके हो और इसी वजह से तुमने अपनी सोने की नॉर्मल रूटीन को खराब कर लिया है। फुरखान अब किसी डॉक्टर की तरह बोल रहा था। सालार मुस्कुराते हुए सुनता रहा। वो उसे नहीं बता सकता था कि वो रात दिन मुसलसिल काम ना करे तो वो उस एहसास जुर्म के साथ जिंदा नहीं रह सकता था जिसे वो महसूस करता है। वो उसे ये भी नहीं बता सकता था कि वो स्लीपिंग पिल्स के बगैर सोने की कोशिश करे तो वो इमामा के बारे में सोचने लगता है। इस हद तक के उसे अपना सर दर्द से फटता हुआ महसूस होने लगता है। कितने घंटे काम करते हो एक दिन में? फुरखान अब पूछ रहा था। 18 घंटे, बाज दफा 20। माय गुडनेस! और कब से? 2-3 साल से। और तभी से नींद का मसला होगा तुम्हें। मैंने ठीक अंदाजा लगाया। तुमने खुद अपनी रूटीन खराब कर ली है, फुरखान ने उससे कहा। वरना इतने घंटे काम करने वाले आदमी को तो जहनी थकन ही एक लंबी और पुरसुकून नींद सुला देती है। ये मेरे साथ नहीं होता, सालार ने मध्यम लहजे में कहा। यही तो तुम्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्यों नहीं होता। सालार इससे ये नहीं कह सका कि वो वजह जानता है। कुछ देर की खामोशी के बाद फुरखान ने उससे कहा, मैं अगर तुम्हें कुछ आयतें बताऊं रात को सोने से पहले तो तुम पढ़ सकोगे? क्यों नहीं पढ़ सकूंगा? सालार ने गर्दन मोड़कर उससे कहा। नहीं, असल में तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जो ज्यादा पढ़ लेते हैं और ख़ास तौर पर तालीम मगरिब में हासिल करते हैं, वो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते या उन्हें प्रैक्टिकल नहीं समझते। फुरखान ने वजाहत की। फुरखान, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, सालार ने उसी तरह लेटे हुए पुरसुकून आवाज में कहा। फुरखान को जैसे करंट लगा। मैं रोज रात को सोने से पहले एक सिपारा पढ़कर सोता हूँ। मेरे साथ यकीन या एतमाद का कोई मसला नहीं है। सालार ने बात जारी रखी। मैं भी हाफिज कुरान हूँ, फुरखान ने बताया। सालार ने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए उसे देखा। ये यकीनन एक खुशगवार इत्तेफाक था। अगरचे फुरखान ने दाढ़ी रखी हुई थी, मगर सालार को फिर भी ये अंदाजा नहीं हो पाया था कि वो भी हाफिज कुरान है। फिर तो तुम्हें इस तरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करके सोने वाले इंसान को नींद ना आए, ये मुझे अजीब लगता है। सालार ने फुरखान को बड़बड़ाते सुना। वो अब अपने हवास को हल्का हल्का मफलूज पा रहा था। नींद उस पर गलबा पा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। तुम्हें कोई परेशानी है? उसने फुरखान की आवाज सुनी। वो नींद की गोलियों के जेरे असर ना होता तो मुस्कुराकर इनकार कर देता, मगर वो जिस हालत में था उसमें वो इनकार नहीं कर सका। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। मुझे सुकून नहीं है। मुझे लगता है मैं मुसलसल किसी सहरा में सफर कर रहा हूँ। पछतावे और एहसास जुर्म मुझे छोड़ते ही नहीं। मुझे मुझे किसी पीरे कामिल की तलाश है जो मुझे इस तकलीफ से निकाल दे, जो मुझे मेरी जिंदगी का रास्ता दिखा दे। फुरखान दम बखुद उसका चेहरा देख रहा था। सालार आंखें बंद थी।
मगर वो उसकी आंखों के कोनों से निकलती नमी को देख रहा था। उसकी आवाज में भी बेरब्ती और लड़खड़ाहट थी। वो उस वक्त लाशऊरी तौर पर स्लीपिंग पिल्स के जेरे असर बोल रहा था। वो अब खामोश हो चुका था। फुरखान ने मजीद कोई सवाल नहीं किया। बहुत हमवार अंदाज में चलने वाली उसकी सांस बता रही थी कि वो नींद में जा चुका था।